اچھا جی، سوال یہ ہے کہ میرے والد کی جگہ تھی، میں نے اس کے اوپر مکان تعمیر کر دیا، ابو وفات پا گئے ہیں، اب اس جگہ کا وراثتی جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، تو سب بھائیوں کے نام وہ جگہ آ گئی ہے۔ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جگہ جو ہے ابو یا والدہ کے نام ہوتی ہے، وہاں پر دکان تعمیر کر دی جاتی ہے، کبھی پلازہ تعمیر کر دیا جاتا ہے، کبھی باغات پر جو ہے وہ کافی ساری رقم جو ہے وہ خرچ کر دی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، اگر تو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور آپ نے کل کو مطالبہ نہیں کرنا، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ خرچ کر دیں، سارے بہن بھائی اس میں مشترکہ جو ہے وہ حصہ دار بن گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے اپنا جو اس پر میں نے اخراجات کیے ہیں، تعمیرات کی ہیں، جب یہ مکان جو ہے وہ سیل ہو یا تقسیم ہو تو مجھے میرا حصہ ملے، تو آپ نے پہلے دن جب اس مکان پر پہلی اینٹ لگانی ہے، اس پلاٹ پہ آپ نے ابو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے کہ ابو کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، یہ اسٹامپ پیپر پہ تحریر لکھ لینی ہے کہ پلاٹ جو ہے آپ کا ابو یہ کہا جی پلاٹ یہ میرا ہے ان کی طرف سے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس پر یہ جو ہے تعمیرات کر رہا ہے۔ کل کلاں کو اگر میری وفات کے بعد یہ جگہ تقسیم ہوگی تو جو پلاٹ ہے اس میں میری اولاد حصہ دار ہے، مکان میں کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ اگر تعمیرات کے پیسے جو اس پر ہوئے ہیں دیگر بہن بھائی ادا کر دیتے ہیں اس کو برابر کے، جو اس کا بنتا ہے حصہ، تو وہ بھی حصہ دار ہوں گے، مگر نہ صرف وہ پلاٹ میں حصہ دار ہوں گے، ایسے ہی دکان، پلازہ، باغات، جیسی بھی زمین پہ آپ خرچہ کرنا چاہیں، تعمیرات کرنا چاہیں، کھیتی باڑی پر خرچہ کرنا چاہیں، تو آپ پہلے سے جو ہے پہلے دن، پہلی اینٹ لگانے سے پہلے باغ کا کوئی پہلا درخت لگانے سے پہلے، یا آپ کوئی پلازہ تعمیر کرنا ہے اس کی تعمیرات کی بنیادیں رکھنے سے پہلے آپ نے یہ ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بتاتا ہے کہ 1 کنال جگہ ہے، میں نے اس پر 5 7 سال 10 سال کی باہر کی کمائی لگا کر ایک بڑی کوٹھی بنائی ہے، تو اب میں واپس پاکستان گیا ہوا تھا، میں نے شادی کی ہے، تو پہلے دوسرے بہن جو بھائی ہیں میرے، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، وہ بھی اس مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن میری بیوی کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ ایسے مجھ سے تک تقریباً 50 سے زائد ایسے کیس پہنچے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ابو کی جگہ پر مکان تعمیر کیے، اور بعد میں جو ہے وہ جب انہوں نے آگے شادی کی تو ان کی والدین نے جو ہے اپنی بہو کو اس گھر سے نکال دیا اور باقی جو اولاد ہے اس کو اس گھر میں سیٹ کر دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی ابھی ابو زندہ ہے، نہ وہ کوئی ہمیں حصہ دے رہے ہیں، نہ اس گھر میں رہنے دے رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی وہ جگہ ابو کی ملکیت ہے، آپ نے پہلے معاہدہ بھی نہیں کیا، اب آپ کا ابو جو ہے وہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے اس کو ورگلایا بھی ہوا ہے۔ تو یہ سب غلطیاں اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے پہلے دن جو ہے صحیح سے ایگریمنٹ نہیں کیا۔ تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کیے بغیر جو جگہ آپ کی والدہ کے نام ہے یا والد کے نام ہے یا کسی بہن کے نام ہے یا کسی بھائی کے نام ہے، یا بیوی خرچ کرنا چاہ رہی ہے، شوہر کے نام ہے یا شوہر خرچ کرنا چاہ رہا ہے، بیوی کے نام ہے، کل کلاں کو کیا حالات ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر آپ ایگریمنٹ سائن کیے کسی بھی دوسرے فرد کی، خواہ وہ آپ کا فیملی کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو، اس کی جگہ پر تعمیرات نہ کریں۔ ابھی ایک جو ہے خاتون کی طرف سے بتایا گیا کہ میں اور میرے شوہر نے مشترکہ پراپرٹی خریدی تھی، پلاٹ خریدا تھا، ہم دونوں نے مل کر اسے تعمیر کیا، اب میری طلاق ہو گئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ یاری بات ہے، اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا، تو لکھت پڑھت جو ہے ان کے پاس جو اوپر خرچ کیا ہوا ہے اس کی نہیں ہے۔ تو مسئلے مسائل اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں جب آپ تحریراً کوئی چیز جو ہے لکھ کے نہیں رکھتے، اس کا پروف نہیں رکھتے۔ تو آپ نے جب بھی اس طرح کی کوئی تعمیرات کرنی ہے پہلے اس کا ایک ایگریمنٹ کر لینا ہے، تاکہ کل کلاں کو تقسیم کے وقت، وراثتی تقسیم کے وقت یا اس جگہ کو سیل کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنے جو جائز حق آپ کا بنتا ہے آپ لے سکیں۔